اکاڑے میں کسی مسجد میں ہی انہوں نے مجرا کرا دیا. اندر ہی ڈانس وانس بھی ہو گئے, اندر بھی ناچ نچ, اندر ہی عورتیں ناچ بھی گئی ہیں, اندر پیسے بھی پھینکے گئے. امریکہ تو عورت آئی ہے, سارا پاکستان پاگل کرتا ہے. سود میں اور کاروبار میں ایک لائن کا ہی فرق ہے بس, اور کچھ نہیں ہے. جس طرح نکاح اور زنا میں بھی ایک لائن کا فرق ہے سر, باقی تو کچھ نہیں. ابھی کل پرسوں میں نے کسی کو کہا کہ بھئی یہ شاید میں نے حدیث پہ پڑھا ہے, پھر میں نے اس نے کہا جی کڑی حدیث پڑھ دسو. میں نے کہا یار نہیں, حدیث میں یہ والے الفاظ نہیں ہیں, یوں ہیں, ایسے نہیں ہیں, یوں ہیں. تو اس نے پورا کلپ بنا دیا مجھ پہ, کلپ بنا دیا کہ اس نے تو جناب حدیث کے خلاف بات کی. میں اس طرح بیٹھتا ہوں نا ٹانگ پہ, اس پہ بھی اعتراض آیا کسی کا کہ جی تسی ٹانگ تے لگا کے بیٹھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, برخورداروں اور معزز مستورات, اس کا شیشہ بند کر دیں, آواز نہیں آ رہی, تو بند کر دو, اس کو بند کر دیں. میرے دوستو, جو کوئی ادارہ بنتا ہے, کوئی کمپنی بنتی ہے نا جب, تو اس کمپنی یا ادارے کے بناتے ہی تو اس کے ساتھ ایک اس کے کوئی ایس او پیز بنائے جاتے ہیں, کوئی رولز ریگولیشن ہوتے ہیں کہ جی اس کو اتنے بجے کھلے گا, اتنے بجے بند ہوگا, یہ والا لباس آپ نے پہننا ہے, یہ ہاں بھئی یہ کام کرنا ہے. ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی قانون. اب ٹریفک کے اصول ہیں بنائے گئے, ٹریفک کا ایک نظام. ٹریفک جب بنی تو اس کا ایک باقاعدہ نظام بنایا گیا کہ جی یہ لال بتی پہ رکنا ہے, سبز بتی پہ جانا ہے, یلو پہ یہ ہونا ہے. یہ کوئی نہ کوئی رولز ریگولیشنز ہوتے ہیں تاکہ اس میں کوئی پھڈا نہ ہو, لڑائی جھگڑا نہ ہو, مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. ابھی اگر لائٹیں یہ ہٹا دی جائیں تو میں گاڑیاں آپس میں ٹکرا, اگر جہاں پہ بھی کوئی اصول نہیں نہ ہوتے وہاں پہ خیر نہیں ہوتی. پھر وہ جنگل کا جنگل ہوتا ہے. جنگل میں کوئی قانون نہیں, جس کو مرضی پکڑ لو, جو جانور مرضی پکڑ لو, اس کو مار جائے, کھا جائے, جو وہاں کوئی نہ کوئی پولیس ہے, نہ کوئی قانون ہے, نہ کوئی عدالت ہے. اب انسان سے دوسرا انسان کیسے محفوظ رہے, اس لیے یہ ساری باتیں انسان کو انسان بنانے والی کہ اس نے کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کیسے کرنا ہے, کیسے نہیں کرنا, کس وقت سے, یہ پورا قانون بنانا پڑا کہ ورنہ خرابی کریں گے. اس پورے قانون کا نام دین ہے, جو انسانوں کو انسانوں والی زندگی گزارنا سکھاتا ہے. انسانوں والی زندگی کی ایک صرف تشریح کی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک ہی بات میں تشریح کر دی کہ انسان کیسے ہوتے ہیں. کہ جی بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ, اگر صرف ایک بات پہ, اس ایک نبی کے ایک فرمان پہ غور کر لینا تو پورا دین کا سٹرکچر سامنے آ جاتا ہے کہ یہ ہے دین. نقصان نہیں پہنچانا کسی کو, نقصان, کیونکہ نقصان جو نقصان کرے گا وہ سارا معاشرہ توڑ دے گا. نقصان کرنے والا کتنا خطرناک ہوتا ہے. ابھی یہ نہیں کہا کہ بھی لوگوں کو فائدہ دینا ہے, فائدہ دو نہ دو, فائدہ دو چاہے نہ دو, نقصان نہ کرو. اب اس سے اگلی اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے کہ لوگوں کو پھر نقصان تو نہیں پہنچاتا مگر فائدہ پہنچاتا ہے. پھر فائدہ پہنچانا یہ اس کی اگلی ڈگری ہے.
اس لیے کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اچھے اخلاق والا انسان نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے. کیا؟ لوگوں کو نفع پہنچا. اچھے اخلاق والا کا کیا مطلب ہے؟ نفع پہنچانے والا. اب ایک ہوتی ہے یہ والی آنکھ، یہ آنکھ، ایک ہوتی ہے یہ والی آنکھ. تو آنکھیں، ایک دل کی آنکھ ہوتی ہے، ایک ظاہری آنکھ ہوتی ہے. ظاہری آنکھ جو ہے یہ دنیا کی چیزوں کے نفع اور نقصان دیکھتی ہے. یہ سونا ہے، یہ چاندی ہے، یہ مال ہے، یہ چیزیں ہیں، یہ پتھر ہے. یہ آنکھ پہچان لیتی ہے کہ یہ نفع والی چیز ہے کہ نقصان والی. اب ایک دل کی آنکھ ہے. دل کی آنکھ کیا کرتی ہے؟ دل کی آنکھ یہ بتاتی ہے کہ کون سے عمل میں تیرا نفع ہے، کون سے عمل میں تیرا نقصان ہے. یہ دل کی آنکھ بتائے گی کہ جھوٹ بولنے میں ناکامی ہے. یہ والی آنکھ نہیں بتائے گی. یہ دل کی آنکھ بتائے گی کہ سود لینے اور دینے والا تباہ ہو جائے گا. یہ والی آنکھ بتائے گی. یہ آنکھ نہیں بتائے گی یہ، کیونکہ یہ آنکھ تو ایک آدمی نے کسی کو 1000 روپے دیا میں نے ان کو، اور ان کو کہا کہ جی آپ مجھے 1 مہینے کے بعد اس پہ 100 روپے سود دے دیجیے گا، یعنی اس پہ نفع 100 روپے دے دیں. اب وہ کیا ہو گیا؟ 1000 کا 1100 بن گیا. اب ان کے پاس 1000 روپے تھا، انہوں نے اس 1000 روپے میں سے ایک 100 روپے صدقہ کر دیا. اب ان کا رہ گیا 900، ان کا ہو گیا 1100. اب یہ آنکھ اور یہ عقل بتائے گی کہ 1100 والے کا مال بڑھ گیا اور 900 والے کا کم ہو گیا. دنیا کے کسی سائنسدان سے، کسی عقل مند آدمی سے پوچھو یہ کس کے بڑھ گئے کس کے کم ہو گئے. تو سب انسان جو انسانی عقل سے، انسانی آنکھ سے، انسانی دماغ سے سوچتے ہیں کہ 1100 والے کا بڑھ گیا. پاگل ہو، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ 1100 والے کا بڑھ گیا، 900 والے کا کم ہو گیا. لیکن یہ ایک دل کی آنکھ ہے، دل کی آنکھ، ایمان والی آنکھ. وہ یہ بتائے گی کہ 1100 والے کا کم ہو گیا، 900 والے کا بڑھ گیا. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی کی خبر ہے کہ صدقہ مال بڑھاتا ہے، سود مال گھٹاتا ہے. اب آنکھ کہہ رہی ہے یہ بڑھ گیا، دماغ کہہ رہا ہے یہ بڑھ گیا، دل کہہ رہا ہے نہیں یہ نہیں بڑھا، یہ والا بڑھ گیا جس کے بارے میں. اب یہ کس کو بتائے گا؟ جس کے دل کی آنکھ کھلی ہے. جس کے دل کی آنکھ کھلی ہے اس کو یہ بات نظر آئے گی. جس کے دل کی آنکھ کھلی نہیں ہے اس کو یہ بات نظر آ سکتی نہیں. اگر دل کی آنکھ کھلی نہیں ہے تو مجھے ایک جاننے والا ہمارا ہے، بڑا دنیا کا بڑا آدمی ہے، اس کو میں نے کہا، میں کہ یار اپنے کاروبار میں سے سود ختم کر دو، سود ختم، کیونکہ سود اللہ سے جنگ ہے. اللہ ایک بات کو قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جس نے سود کا کاروبار کیا اس نے اللہ سے اعلان جنگ کر دیا. اب میں نے کہا جب اعلان جنگ جس نے کر دیا ہے، اب جنگ میں جس سے جو تگڑا ہوگا وہی جیتے گا. اب اس نے اللہ سے اعلان جنگ تم نے کر رکھا ہے تو تم کیسے جیت سکتے ہو؟ لیکن اس کے دل کی آنکھ میں کھلی ہوئی نہیں ہے تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بٹ صاحب دراصل تسی اینو سود کہندے ہوئے سود نہیں گا. اب میں نے فلاں، انہوں نے کہا آپ نے فلاں ایک فیکٹری، ایک مل تھی، اس کو آپ نے کہا کہ سود کا کام چھوڑ دے. اس نے سود کا کام چھوڑ دیا، اس کی مل ہی بند ہو گئی. اس نے بینک سے کام بند کیا، مل ہی بند ہو گئی. پھر ایک اور آدمی کسی مثال دی، اس نے کہا اس نے اپنے بینک سے کام بند کیا تھا، اس کی مل ہی بند ہو گئی. آپ نہیں سمجھ رہے بات. اب چونکہ دل کی آنکھ کھلی ہوئی نہیں ہے، وہ کہہ رہا کہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ سود تو ٹھیک، کوئی بات نہیں، کاروبار ہے بس، ٹھیک، یہ کاروبار ہے. حالانکہ سود میں اور کاروبار میں ایک لائن کا ہی فرق ہے بس، اور کچھ نہیں ہے. جس طرح نکاح اور زنا میں بھی ایک لائن کا فرق ہے سر، باقی تو کچھ نہیں ہے. ایک لائن ہی ہوتی ہے کہ چیز کسی کو لے کے دے دی، ایک چیز لے کے دی، وہ اس کو دے دی، 1000 روپے کی لی تھی، ان کو 1100 میں بیچ دی، یہ کاروبار ہے. 1000 اس سے دے کے 100 روپے نفع ویسے لے لیا، یہ سود ہے. اتنی بات سر.
اب یہ زندگی گزارنے کا طریقہ کون بتا رہا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ کون بتا رہا ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے؟ پہلے بات ہوتی ہے کہ بتانے والا کون ہے، بھی اوتھینٹک آدمی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب ایک ہے کہ ایک حکم میں جاری کروں کہ جی کل سے میں حکم جاری کر دوں کہ جناب سارے لاہور میں گاڑیاں اس رنگ کی چلا کریں گی، تو میرا حکم کسی نے ماننا ہے؟ بھائی تو کون تیرا کی تعلق اس گل۔ اب ایک ہی ہے کہ پرائم منسٹر آرڈر جاری کرے کہ کل سے جناب یہ گاڑیاں یوں چلیں گی، یہ والی رنگ کی چلیں گی، تو اس کے حکم کی اہمیت ہے، میرے حکم کی کوئی اہمیت؟ حکم سے پہلے حکم والے کی اہمیت ہوتی ہے تو حکم مانا جاتا ہے، اگر اس کی کوئی اہمیت نہیں تو۔ اب یہ سارے احکامات کی زندگی ایسے گزار، یہ کون بنا رہا ہے؟ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، جو اکیلا تنہا سارے نظام کو چلا رہا ہے، اکیلا چلا رہا ہے، اکیلا۔ دنیا میں 8 بلین لوگ ہیں، 8 بلین لوگوں کے دلوں میں اندر اٹھنے والے خیالات کو جانتا ہے۔ کمال ہو، بولنا بھی جو سمجھ آ گیا کہ بولتا ہے تو کہتے ہیں سنتا ہے، بولنا سمجھ آ گیا، وہ دل کے اندر خیال اٹھتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ اس نے دل میں کیا سوچا ہے، کیا طاقت ہے اس کی۔ اور 8 بلین کے 8 بلین کو جانتا ہے، پھر پرندوں چرندوں درندوں سندوں سمندر کے جانوروں سب کے اندر اٹھنے والی ضروریات کو وہ جانتا ہے، سب کی ضروریات کو جانتا ہے، پورا کرتا ہے، سب کی باتیں سنتا ہے، آوازیں سنتا ہے، مچھلیوں کی آواز سنتا ہے، مچھلیوں کی بات سنتا ہے، سانپوں کی بات سنتا ہے، پرندوں کی ترندوں کی چرندوں کی باتیں سنتا ہے۔ کیا طاقت ہوگی ذرا غور کرو۔ وہ طاقتور ذات جو کہہ رہا ہے کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی اور اللہ نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میرے سوا کسی کا کوئی کام نہیں بن سکتا، سب کے کام مجھ سے بنیں گے، میرے اپنے کام کسی سے نہیں بنیں گے، میں خود ہی بناؤں، میں خود ہی بنانے والا ہوں، خود ہی کرنے والا ہوں۔ ساتوں زمین ساتوں آسمان کو پیدا کیا ہے، پیدا کر کے کن کو کھڑا کر دیا ہے، آسمان کو کھڑا کر دیا بغیر چھت کے، بغیر پلر کے کھڑا کر دیا۔ تھوڑا سا لمبا سا ہمارے یہاں مرکز بنانا تھا ہم نے، تو مرکز میں لمبی چھت ڈالنی تھی، تو لمبی چھت ڈالی، سارے اتنے بڑے بڑے انجینئر آئے، انہوں نے کہا اتنی لمبی چھت ڈالنے کے لیے یہ کرنا پڑے، سوچیں لگی ان کی، یہ کیا، وہ پھر مال لگا، چیزیں لگی، جب وہ بنائی، جب بن کے وہ بنی تو ایک دم ادھر سے یوں گر گئی، سارے انجینئر فیل ہو، چھوٹی سا چھت تھی، مطلب اتنی بڑی بھی نہیں تھی، کیا 10-12 کنال کے اندر چھت بنانی تھی، گر گئی ایک طرف سے۔ اتنا بڑا آسمان جس نے کھڑا کیا ہوا ہے بغیر پلر کے، کوئی اس کی مرضی کے بغیر پر نہیں مار سکتا۔ ایک دفعہ ایک واقعہ لکھا ہوا کتابوں میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ یا اللہ یہ اتنا بڑا آپ نے نظام جو بنایا ہوا ہے، یہ سیارے، اتنے سیارے بھاگ رہے ہیں، اتنے سیارے، اب تو سائنس کہہ رہی ہے کتنے کتنے بڑے جوپیٹر ہیں، کوئی سیارے ہیں جو زمین سے اربوں گنا بڑے ہیں، اربوں گنا، لاکھوں کروڑوں گنا نہیں، اربوں گنا بڑے ہیں سیارے، وہ زمین کو گھوم رہے ہیں، سب اپنے اپنے مدار میں، کل فی فلک یسبحون، سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، کوئی آگے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم۔ یہ سب اللہ سورہ یاسین میں بتاتے ہیں کہ سورج چاند ستارے سب ایک طرح چل رہے ہیں، کوئی آگے نہیں بڑھتا، کوئی پیچھے نہیں آتا، آگے پیچھے نہیں ہوتا، کوئی سب اپنے چل رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ اتنا بڑا نظام جو چل رہا ہے، ایک یہ سورج نکلتا ہے، یہ سورج صرف ایک مائکروس کیا ہوتا ہے، سب سے مائکرو سینٹی میٹر آگے پیچھے ہو جائے نا، اگر پیچھے ہو جائے تو پوری دنیا برف بن جائے، اگر آگے ہو جائے تو پوری دنیا میں آگ لگ جائے۔ ایک مائکرو سب سے چھوٹا کیا ہوتا ہے، وہ اتنا ہو جائے، سینٹی میٹر نہیں، وہ چھوٹا، وہی چل رہا ہے۔ آج کا دن، آج کتنی تاریخ ہے؟ 8 فروری، 7 فروری،
7 فیبرری جو آج ہے، آج کے دن آج سے 1,00,000 سال پہلے بھی 7 فیبرری کو سورج ایسے ہی نکلا تھا، اسی وقت نکلا تھا، اسی وقت غروب ہوگا، چینج نہیں ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ آپس میں اگر ٹکرا جائیں، آپس میں ٹکرا جائیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب میرے اس میں جکڑے ہوئے میرے حکم میں۔ آگے پیچھے ایک روایت ہے، اب غلط صحیح کا مجھے نہیں پتا، اس روایت میں کیونکہ ایک تو میرے جو کہ محبت کرنے والے بہت زیادہ ہیں، میرے چاہنے والے بہت زیادہ محبت بولی جی اے گل تجھے کتھوں دی۔ ابھی کل پرسوں میں نے کسی کو کہا کہ بھئی یہ شاید میں نے حدیث پہ پڑھا ہے، پھر میں نے اس نے کہا جی کڑی حدیث پڑھ دسو، تو میں نے کہا میں دیکھ کے بتا دوں گا۔ میں نے پوچھا مفتی صاحب بات کر کے، میں نے کہا یار نہیں حدیث میں یہ والے الفاظ نہیں ہیں، یوں ہیں، ایسے نہیں ہیں، یوں ہیں۔ تو اس نے پورا کلپ بنا دیا مجھ پہ، کلپ بنا دیا کہ اس نے تو جناب حدیث کے خلاف بات کی ہے۔ میں بھی یار میں اسی وقت تو کہہ دیا تھا کہ نہیں یہ میری غلطی سے حدیث کا لفظ غلطی سے نکل گیا تھا، یہ اس کی قرآن کی ایک صورت ہے، اس کے ذیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو میرے منہ سے حدیث نکل گیا، تو میں اس حدیث نہیں ہے یہ اسے لکھی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی تسی غلط گل کیتی ہے، تسی تو عالم بھی نہیں ہے، تسی تو لوگوں کو یہی غصہ ہے کہ عالم نہیں ہے، اللہ کی بات کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ عالم اللہ کی نظر میں یہ 9 سال والے 8 سال والے مدرسے والے عالم نہیں ہیں بھائی۔ اللہ عالم اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا خوف، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو تقوی والا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہے عالم، یہ نہیں جس نے 9 سال کا مدرسہ پڑھا ہے وہ عالم ہے۔ تو اس لیے کہہ رہا کہ میرے محبت والے بہت سارے پیدا ہو گئے ہیں، مجھ سے بہت لوگ پیار کرتے ہیں، دور دور سے میری باتوں کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی غلطی ایسی نکلے صحیح اس کے منہ سے۔ او بھائی میں کوئی یہودیوں کا ایجنٹ ہوں؟ میں اللہ کی بات ہی کر رہا ہوں، کوئی منہ سے بات غلط نکل جاتی ہے، انسان ہی ہوں، انسان ہی ہوں۔ کوئی بات ایسی بھی ہو گئی ہو جاتی ہوگی کبھی کبھی جو نہیں ہے کتابوں میں، میں نے کہہ دی تو میں نے تو غلطی ہو گئی، لیکن وہ پکڑنے والے ماشاءاللہ ایسے۔ تو یہ ایک روایت میں نے سنا ہے، غلط غلط صحیح اللہ ہی جانتا ہے، کہ اللہ نے کہا کہ میں اپنا ایک جانور بھیجوں گا جو ان سب کو ایک دفعہ ہڑپ کر دے گا، سب کچھ ایک ہی جانور آئے گا سب کچھ ہڑپ کر لے گا۔ یہ وہ جانور کدھر ہے؟ جو میرے علم میں، تم چھوڑو، ایسے جانور ہو نہ ہو، اللہ کے لیے ایسے جانور پیدا کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو اللہ زمین کے اس مٹی کے اندر سے آم نکالتا ہے، مٹی کے اندر سے کنو نکالتا ہے، مٹی کے اندر سے سیب نکالتا ہے، مٹی کے اندر سے کاجو نکالتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل؟ اور نکلی جا رہا ہے سب کچھ۔ کبھی زمین نے نہیں کہا جی میں ختم ہو گئی ہوں، میں نہیں ہوں، میں آم نہیں دینا، چل جاؤ، تو مذاق بنایا ہر وقت آم کھائی جاتے ہو۔ کبھی ایسا ہوا؟ اللہ زمین نے انکار کیا؟ کبھی بھینس نے انکار نہیں کیا میں دودھ نہیں دینا، دودھ لے جا رہا ہے، کوئی سوچنے والا نہیں ہے یہ دودھ کہاں سے آ رہا ہے، کوئی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو جس کام میں لگایا ہوا ہے نا وہ انکار نہیں کرتا، لیکن سوچنے والی بات ہے۔ یار میں تو ایک ہی بات پہ سوچتا ہوں، میں خدا کی قسم میں ایک ہی بات پہ سوچ کے میرا دماغ بند ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہے؟ یار یہ سبز رنگ کا چارہ کھا رہی ہے بھینس، سبز رنگ کا چارہ کھا رہی ہے، اس سے سبز رنگ کا گوبر آ رہا ہے، سرخ رنگ کا اس سے خون بن رہا ہے، اور گوبر اور سرخ خون کے اندر سے ایک دھار چل رہی ہے سفید دودھ کی۔ وہ کہاں سے بن رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ اب تو ایسی ایسی بھی گائیں آ گئی ہیں جو 50 کلو دودھ دیتی ہیں، 50 کلو دودھ ایک دن میں۔ کون پیدا کرنے والا ہے؟ صرف دودھ کو ہی دیکھو تو اللہ کی قدرت سامنے آ جائے گی کہ دودھ کو سوائے اللہ کی کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، خدا کی قسم کوئی نہیں پیدا کر سکتا دودھ کو۔ یار جو چونسا یہاں پہ جو عام انور ٹور آتا ہے، انور ٹور، آہا 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 سبحان اللہ، اللہ کے سوا اس کے اندر کوئی ٹیسٹ ڈالنے والا ہے؟ کیا بات، کیا بات ہے، اللہ کی کیا بات ہے، اللہ کی کیا بات ہے،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، میں حدیث میں کہتا ہی نہیں بھائی، تاکہ کسی پڑھ کے میں کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو یہ الفاظ صبح 100 دفعہ اور شام کو 100 دفعہ پڑھ لے گا تو کل قیامت والے دن اس سے زیادہ اعمال کرنے والا اور کوئی نہیں ہوگا بجز اس کے کہ جس نے اس سے زیادہ دفعہ پڑھا ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے وہ ذات جس کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ تو میرے دوستوں، میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں نظام بنا کے دیا ہے نا، وہ ہماری خیر کے لیے ہے۔ یہ دین سارے کا سارا ہماری خیر کے لیے ہے، ہماری خیر۔ لیکن جب دین پہ نہ سوچیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ پڑھیں گے، نہ سنیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ایک امریکہ تو عورت آئی ہے، سارا پاکستان پاگل کرتا ہے۔ ایک بیچاری خاتون آئی ہے عجیب سی، وہ سارا وہ ہر وقت امریکی خاتون آ گئی، امریکی خاتون آ گئی۔ انہوں چینوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہی میں کدھر آئی ہیں، کی ہوا کرنے میں، اس کو بھی نہیں پتا نہیں کس سے اس نے بات کی ہے، وہ کیا ہے بیچاری قریب، اور ساری قوم میں امریکی خاتون، امریکی خاتون، امریکی خاتون۔ کیا ہو گیا؟ کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ اتنا وقت ہے کہ کیا کرے جا رہے ہو؟ وہ کئی صحیح سمجھو، دیکھو تو صحیح، میں نے کرنا کیا ہے، مجھے کیا کہنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا۔ وہ کل مجھے اس نے یہ متین بھیجتا نا، اس نے بھیجا کہ وہ اکاڑے میں کسی مسجد میں ہی انہوں نے مجرا کرا دیا، کہ وہ مسجد کے اندر ہی مہندی کرا دی نیچے سے، جاؤ موج کرو، اندر ہی ڈانس وانس بھی ہو گئے، اندر بھی ناچ نچو، اندر ہی عورتیں ناچ بھی گئی ہیں، اندر پیسے بھی پھینکے گئے، کیونکہ کسی کو پتہ ہے کچھ نہیں کیا کرنا ہے۔ اب وہ بھی تو کوئی اللہ کا بندہ ہی ہوگا نا جس نے اپنی مسجد کے اندر ہی یہ کرا دیا۔ اللہ اس کا بھلا کرے، اللہ اس کو ہدایت دے، ہم تو لیکن وہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہے کیا؟ اس لیے کہ نہیں پتہ۔ ہم ابھی، میرا نہیں خیال کہ ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ اس طرح مسجدوں میں آ کے یہ فنکشن، مہندی کا فنکشن مسجد میں، یہ بھی کوئی تک بنتا ہے اس بات کا؟ نکاح مسجد میں صرف ہونا چاہیے، اور بندے ہی آئیں صرف مہربانی کر کے، عورتیں اس مسجد میں نہ آئیں، کیونکہ عورتوں میں الگ جگہ بنی ہونی چاہیے کہ لہٰذا وہاں تشریف لائیں عورتیں، عورتیں میں نے شروع ہو کے ساڑھے خلاف گل کر لیں، عورتیں تشریف لائیں، لیکن عورتوں کی جگہ علیحدہ ہونی چاہیے، کہ نہ کہ بندوں میں ہی آ کے عورتیں وہیں پہ بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جہاں عورتیں مرد آپ مکس کر دو گے وہاں پھر خیر نہیں کر سکتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک عقل دی، میں اس طرح بیٹھتا ہوں نا ٹانگ پہ، اس پہ بھی اعتراض آیا کسی کا کہ جی تھی ٹانگ پہ لگا کے بیٹھ، اب میں کیا کروں؟ میری پرابلم ہے، مجھ سے نہیں بیٹھا، میں ایسے نہیں بیٹھ سکتا۔ اس پہ بھی کہا جی تھی لت رکھ کے بہن ہو یار، کوئی اعتراض والی بات تو دیکھو، خدا کے بندو، ایویں غصہ، ہمیں پوری قوم کو نیگیٹو سوچنے کی عادت پڑ گئی اور نیگیٹو دیکھنے کی عادت پڑ گئی۔ میں بار بار کہتا ہوں خدا کے لیے صرف نیگیٹو سوچنا چھوڑ دو، نیگیٹو سوچنا صرف سوچنا چھوڑ دو، اپنے چہرے کی رونق دیکھ لینا کیا بنتی ہے۔ جو نیگیٹو سوچے گا نہیں نا، اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، روشن، اس کے چہرے پہ نور آ جائے گا، چاہے جتنا مرضی کالا رنگ ہوگا، چہرے پہ نور ہوگا۔ اور جو نیگیٹو سوچنے والا ہے کہ جتنا مرضی نیک ہو، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوگا، یاد رکھنا، صرف غلط سوچ۔ اچھا گمان کرو لوگوں کے بارے میں، اچھا گمان کرنے پہ کیا تکلیف ہے؟ کیا تکلیف ہے اچھا گمان کرنے پہ؟ کہ یار کوئی گل، اچھا کسی کی برائی کر کے ملتا کیا ہے یہ بتائیں؟ یا تو انہیں کو بہت ایک دم عزت مل جاتی کہ یار ماشاء اللہ کیا آدمی ہے یار، کتنا زبردست، اس نے کیسا زبردست برائی بتائی اس کی، کوئی سنی اس کی بات کہ کیسی زبردست غیبت اس نے کی ہے، واہ واہ،
بہت اعلیٰ آدمی، کوئی سن نہیں بات ہے. غیبت جو کرے گا، یاد رکھو میری بات، یاد رکھو میری بات، یاد رکھو میری بات، جو جس محفل میں بیٹھ کے کسی کی غیبت کرے گا، اللہ اس کو اسی محفل میں ہی ذلیل کر دیں گے. لمبا چوڑا جان دی لوڑ ہی نہیں. اور جس کی پیٹھ کے پیچھے اچھائی کرو گے، جس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اس کی تعریف کرو گے، اللہ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا، چاہے وہ سامنے ہو نہ ہو، چاہے اس کو کوئی بتائے نہ بتائے. یہ ایک سسٹم ہے، ایک سسٹم ہے، یہ دینی سسٹم ہے. لیکن چونکہ ہماری کوئی تربیت نہیں، سچی بات ہے ہماری کوئی تربیت نہیں. کیونکہ ہم تربیت کیوں نہیں، میں لوگ کیوں کہتا ہوتا ہوں لوگوں کو. کل میں کسی سے بات کر رہا تھا، اگلے دن کی بات ہے، تو وہاں سارے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے جو دنیا میں بڑے بڑے، جن کے نام ہے، کوئی بڑے بڑے آرکیٹیکٹ تھے، بڑے بڑے منسٹر صاحب کو فلاں. تو وہاں کسی کے انتقال ہو گیا، بات کر رہا، میں نے کہہ رہا تھا کہ دیکھو آپ اتنے سمجھدار، معاشرے کے سمجھدار لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. کبھی اپنے بارے میں بھی غور کیا کہ میں کیا ہوں؟ پینٹنگ تو میں بنا لیتا ہوں، پینٹنگ تو بنا لیتا ہوں، کبھی اپنے اندر بھی غور کیا کہ میں خود ہوں، خود بھی انسان ہوں کہ نہیں؟ قرآن کی آیتیں لکھنے والا، قرآن کی آیتوں میں نمبر 1 آنے والا خود انسان ہی نہیں. بتاؤ کیا فائدہ ہوا اس کے؟ قرآن لکھ جتنی مرضی آیتیں قرآن کی ساری، جتنا مرضی لکھ قرآن، اگر خود وہ تو کاروبار کے طور پہ لکھ رہا ہے. میں نے دیکھے خود دیکھے قرآن کا لکھنے والا زبردست، خود زندگی بالکل دین سے فارغ. اپنے اندر غور کرو کہ میں کیا ہوں. کیا میرے اندر لوگوں کی محبت ہے؟ کیا لوگوں کے لیے رحم کا جذبہ ہے؟ یا میرے اندر گندگی بھری ہوئی، ہر کسی کی برائی، ہر کسی کا عیب، ہر کسی کا جھوٹ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت دے گا. عزت اللہ کے خزانوں سے آتی ہے میرے دوستو، زمین پہ نہیں عزت ملتی، عزت آسمانوں سے آتی ہے. لوگوں کو ذلیل کر کے اپنے آپ کو عزت بنانے والا یہ کبھی نہیں ہوا آج تک، نہ کبھی ہوگا. لوگوں کو ذلیل کرنے والا، لوگوں کو رسوا کرنے والا، لوگوں کو رسوا کرنے کی پلاننگیں کرنے والا دنیا میں رسوا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ اس کو رسوا ہونا ہے. انہوں نے کہا کسی کوئی بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے کہا سوم صلاتاں تے ورد وظیفے، سوم صلاتاں تے ورد وظیفے ایک کڑیاں دی کھیل، سانو سبھی سوچاں وسریاں جدو ہویا پیا دا میل. یہ ہم نماز کو اگر سمجھ کے نہیں پڑھا تو اس میں سے کچھ نہیں نکلنا. بڑی بڑی لمبی لمبی رکعتیں رکوتے پڑھنے والے کچھ نہیں نکال سکیں گے اس میں سے، اگر اس کو سمجھا نہ، بات سمجھا نہ. نماز تو ٹھیک ہے، بات سمجھ جاؤ. اور سمجھ کس کو آئے گی میرے دوستو؟ سمجھ اس کو آنے، اس نے غور کرنا ہے. اور غور کون کرے گا؟ جو بات سنے گا. جو سن نہیں رہا اس نے غور خاک کرنا ہے. بات سنو. میں اس لیے ہر جگہ جہاں بھی جاتا ہوں، اللہ کی مہربانی، اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے بات کرنے کی، بات کرتے ہیں تو میں پہلی بات میری گزارش کرتا ہوں، میری بات تو سنو یار، پہلے سنو تو صحیح. اگر تم میسج کا انتظار کر رہے ہو تو پھر بات کہاں سنو گے؟ انسان بنے گا وہ میرے دوستو جو انسان بننے کی محنت کرے گا. یہ محنت سے انسان بنتے ہیں، محنت سے انسان بنتے ہیں، محنت سے. یہ چھو منتر نہیں ہے خود بخود ہو جائے گا. ابھی ایک لڑکی کا مجھے فون آیا، مجھے کہہ رہی تھی کہ نہیں بھائی وہ ہم بچوں کو اتنی نصیحتیں کرتے ہیں، اتنا سمجھاتے ہیں، مگر بچے سمجھ نہیں رہے بات کو. پتہ نہیں کیا اگلے جو جنریشن ہے، پتہ نہیں کیا ہے ان کے ذہن میں، یہ سنتے نہیں بات. تو میں ابھی نماز سے پہلے میں اسے کہہ رہا تھا، میں کہا بیٹا یہ بچے بات نہیں سنتے. کیوں؟ اس لیے نہیں سنتے کہ یہ بچے سننے سے زیادہ دیکھتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں، سنتے نہیں. ان کو دکھانا ہے، سنانا نہیں.
ورنہ اپنے گھروں میں تم لوگ روز بیٹھ کے نصیحتیں کرو گے نا بچوں کو، تو آپ کی نصیحتوں سے بچے باغی ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ پاگل جی ہر وقت کو بکواس کرتا رہتا. کر کے دکھاؤ ان کو، کر کے دکھاؤ. ہو تم پارٹی مین ہو اور بچے کو چاہ رہے ہو کہ نیک بن جائے، ایسا تھوڑی ہوتا. تم نہ خود نماز پڑھتے ہو نہ خود قرآن پڑھتے ہو، کہتا دعا کرو کسی طرح میرا بچہ آ جائے نمازی بن جائے. تو آگے اس نے مجھے کہا آگے سے مجھے کہنے لگی کہ بھائی جان وہ کبھی ویسے میں نے دیکھا دنیا میں کئی بہت برے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، ان کے ہاں نیک اولاد ہو جاتی ہے. میں کہ گڈ آنسر. اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشنز بنائی ہیں ہمیں اپنی قدرت دکھانے کے لیے کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں. میں کسی قانون کا محتاج نہیں ہوں. قانون میرا محتاج ہے، میں اس کا محتاج نہیں، لیکن قانون اللہ کا یہ نہیں ہے. یہ ایکسیپشنز ہیں کہ نوح علیہ السلام کے گھر میں نافرمان بیٹا پیدا ہوگا، یہ ایکسیپشن ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی نافرمان ہوگی، یہ ایکسیپشن ہے، ہمیشہ نہیں ہوگا ایسے. بات وہ ہوتی جو ہمیشہ ہوگی. 99.9% یہ ہوگا کہ جیسے ماں باپ ہوں گے اولاد ویسی ہی ہوگی. اگر ماں باپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بچے بھی نماز پڑھیں گے. اگر ماں باپ جوا کرا رہے ہیں تو بچے بھی اس سے ایک ہاتھ آگے ہی جائیں گے، پیچھے نہیں جاتے. پھر یاد رکھنا. اب مجھے کئی لوگ فون کر رہے تھے دعا کرو جی بچے نیک ہو جان. وہ کتوں ہو جان نیک؟ تم خود فراڈی ہے، بچے نیک کریں. وہ کہتے ہیں ساڈی گل چھڈو، اسی تو جو کرنا سی کر لیں، بچے نہیں کریے. اس طرح نہیں ہونا بھائی جان، اس طرح نہیں ہونا، ایسے نہیں ہوگا. کبھی کبھی ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی کا کوئی ایشو نہیں. لیکن قانون یہ ہے میرے دوستو، جو اپنے اولاد کو نیک بنانا چاہتا ہے، جو اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتا ہے، اس کو خود نیک ہونا پڑے گا اور اس کو نیک بن کے دکھانا پڑے گا. تم گھر میں چاہے نیک بن کے رہو، باہر اگر خرابی کر کے آؤ گے کہ باہر کتنے کر لیے بچوں نے پتہ نہیں لگے، وہ باہر والی خرابی بھی بچوں کو پتہ لگ جائے گی. یاد رکھنا اللہ پہنچائے گا ان تک کہ کی کرتا ہے. 2 نمبر کام دنیا میں تو چل جائے گا اللہ کے ہاں. تو اس لیے میرے دوستوں ایک زندگی ہے، یہ طریقہ ہے، اس کو سیکھ کے پھر گزارنا ہے. لیکن اس کو سیکھنا ہمارے اسکیجول میں ہے ہی نہیں. ہم بدلے کیا کچھ سیکھ رہے ہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں خدا کے بندو، یہ جو سوشل میڈیا اللہ نے دیا ہے آ گیا، چلو اب اس سوشل میڈیا پہ دیکھنا کیا ہے، یہ اس کا فیصلہ آپ نے میں نے کرنا ہے. اس میں خیر بھی موجود ہے، شر بھی موجود ہے. اگر خیر دیکھو گے تو خیر والے بن جاؤ گے، اگر شر دیکھو گے تو شر والے بن جاؤ گے، اور بن گئے ہیں. کیونکہ شر والی چیزیں دیکھنے والے کے ویوز دیکھ لو، اور خیر والی وہ تو آپ کے سامنے بات آ جائے گی کون کیا دیکھ رہا ہے. جو وہ دیکھ رہا ہے وہ بن چکا ہے، سمجھ لو. اس لیے عقل استعمال کرنی چاہیے. اللہ نے ایک بنایا ہوا قانون دیا ہے، اس قانون کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، سننا، اس پہ عمل کرنا. ورنہ زندگی تو گزر جانی یوں کر کے، یوں زندگی گزر جانی ہے اور آگے کچھ بھی نہیں. بس آنکھ بند ہوتے پتہ چل جائے گا وہ یہ کی ہوا، پھر کچھ نہیں ہو سکے گا. یہ موقع ہے، جب تک سانس ہے اس وقت تک موقع ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ زندگی سمجھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا